نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فطری طریقے سے شہوت پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قرآن میں حدیث میں ہمارے سامنے بیان فرمایا. شریعت میں اس کی اجازت ہے اور ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے, بڑا پاکیزہ رشتہ ہے. نبیوں نے نکاح کیے ہیں, نبیوں کی یہ سنت رہی ہے. اس لیے یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہماری جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا ایک نظام بنایا ہے اور ایک خوبصورت اور پاکیزہ طریقے سے اس کو انجام دیا جاتا ہے. لیکن بہت سے آج کے نوجوان نکاح کر لینے کے بعد, نکاح ہو جانے کے بعد اپنی بیوی سے ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ حرام کاری میں مبتلا ہو رہے ہیں. حالانکہ بیوی ہے, اس کے باوجود یہ سب کام وہ کر رہے ہیں. میرے دوستو, تھوڑا حیا کے خلاف یہ کام ہے, لیکن ضروری ہے یہ بتانا مجھے. تھوڑا حیا کو, شرم کو سائڈ میں رکھ کر ان باتوں کو بھی ہم جانیں اور سمجھیں, معلوم کریں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے حرام کاری میں جو مبتلا ہے وہ یہ کہ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر کہ بچہ نہیں ٹھہر رہا ہے, آپ حیض کی حالت میں صحبت کرو, ناپاکی کے دنوں میں صحبت کرو, ہم بستری کرو تو اس سے بچہ ٹھہرنے کے چانس ہیں. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھلے کوئی ڈاکٹر کہہ دے, کچھ کہہ دے, میرے دوستو ہم بستری حیض کی حالت میں کرنا حرام ہے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, حالانکہ بچی کی ماں کو سمجھنا چاہیے کہ جب نکاح کی تاریخ لی جاوے نا تو بچی کا جو MC کا ٹائم ہے ان دنوں میں نکاح کی تاریخ نہ لی جاوے. نکاح ہو جاتا ہے, اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دلہا صبر نہیں کر پاتا اور MC کے حالت میں ہم بستری کر لی دلہن سے. میرے دوستو یہ حرام ہے, صبر کریں, بالکل جائز نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس طرح نکاح ہو گیا تو ولیمہ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہاں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر رات میں ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو دوسرے دن ولیمہ سنت نہیں ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تنہائی میں میاں بیوی مل گئے ہیں, خلوت میں آ گئے ہیں, تو ایسی صورت میں اب بعد میں ولیمہ مسنون ادا ہو جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 2 پر ہے جو حرام کام کر رہے ہیں لوگ, اورل سیکس. ہاں اورل سیکس سمجھتے ہیں, میں زیادہ کھل کے نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایک گندی عادت ہے, جانوروں کی عادت ہے, اس لیے اس سے اپنے آپ کو بالکل بچائیں. نمبر 3 ہے پیچھے کے مقام پہ ہم بستری کرنا. پیچھے کے مقام پہ ہم بستری کرنا بھی حرام ہے, بالکل حرام ہے کسی بھی حال میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ناپاکی کے دنوں میں چل رہی تھی اس لیے صبر نہیں ہو پایا. بھائی صبر کرو, عورت کو بھی صبر دو, آپ بھی صبر کرو. اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے یہ, اس لیے اس کی حفاظت کریں, اس کا پالن کریں آپ. اور نمبر 4 پر ہے پورن دیکھتے ہوئے, جیسا وہاں پر ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ویسے میاں بیوی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, جیسے وہاں پر اسٹیپ ہو رہے ہیں ویسے یہاں اسٹیپ کر رہے ہیں. میرے دوستو یہ بھی حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. آپ اپنی بیوی سے آگے کے مقام پر کیسے ہی صحبت کریں جائز ہے شریعت میں, لیکن ایک گندی چیز کو دیکھتے ہوئے اس طرح کرنا, کر رہے ہیں لوگ. پھر میں کہوں گا حیا کو, شرم کو تھوڑا سا سائڈ میں رکھ کر اس مسئلے کو سمجھیں, یہ قطعاً ناجائز ہے. اس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آگے بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. عورت غلط قدم اٹھا رہی ہے, شوہر سے نہیں تو دوسروں کے پاس جا رہی ہے. ایسے واقعات ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ایسی باتیں آتی ہیں میرے دوستو. اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک پاکیزہ رشتہ ہے, محبت بھرا رشتہ ہے, اس کو پاکیزگی اور محبت کے ساتھ نبھائیں, آگے بڑھائیں, رشتے کو مضبوط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کی غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.